اس کو کرنا آیا، کفن آیا، رچ گیا، جنازہ پڑھیا اور قبر وچ رکھ کے مٹی پا کے کہندے نے جی مشکل کشا ہے۔ اور کیا فرق ہے، وہ بھی اپنے ہاتھ سے بنا کے اور یہ بھی اپنے ہاتھ سے قبریں بنا کے، اور یہ بھی کہتے ہیں جی یہ مشکل کشا ہے، یہ داتا ہے، یہ تیج دیتا ہے، یہ پتر دیتا ہے، یہ مصلحت دیتا ہے۔ قبر پرست میں اور ایک بت پرست میں رب کی قسم ایک ذرے کا بھی فرق نہیں، دونوں ایک قسم کے ہیں۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کے اندر جب آئے، اپنی قوم کو سمجھایا، وہ مانے نہیں۔ بڑی کوشش کی یونس علیہ السلام نے، اتنی کوشش کی، اتنی محنت کی کہ ایک دن یونس علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ اللہ کا قانون ہے کیا کہ جب کوئی نبی کسی قوم میں آتا ہے اس کو بہت جب سمجھا لیتا ہے اور وہ قوم نہیں مانتی تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب اس قوم کے اوپر آنا ہی آنا ہوتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب سمجھا لیا، وہ پار پہ آتے نہیں تھے۔ ان کے یاد رکھیں ساری دنیا میں شرک کی بنیاد پتہ کی ہے، ایک اللہ کس طرح تیاں بھی دیتا ہے، پتر بھی دیتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، ہوا بھی چلاتا ہے، سورج بھی، ایک اللہ کنج کر سکتا ہے، ایک اللہ نہیں کر سکتا، لہذا زیادہ خدا ہونے چاہیے، کو دادا ہونا چاہیے، کو تیج دینے والا، کو پتر دینے والا، کو فلانا کرنے والا، کو فلانا کرنے والا، کو باس ہونا چاہیے۔ ایک اللہ کو نہیں ہوتا۔ اور ظالموں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پتہ کیا، اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون۔ اور لوگوں میرے لیے کیا مشکل ہے، میں نے کون کہنا ہوتا ہو جاتا ہے، اور میرا زور لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو دن چڑھاتا ہے، یہ جو سورج کو لے کے آتا ہے، یہ ستاروں کو، چاند کو، ہواؤں کو، بادلوں کو، یہ دنیا میں جو اللہ نے کو زور لانا ہے، اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون۔ میں نے کون کہنا ہوتا ہے، کون کہہ کے بن جاتا ہے۔ اور سن لو بات کو، اور رب کی قسم یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، اللہ اگر کون کہے تو یہ سارے کے سارے تباہ ملیا بیٹ، یہ ذرہ بھی ان کا نہ ملے۔ اور اگر اللہ چاہے یہ سارے سونے اور چاندی اور ہیرے کے بنا سکتا ہے۔ تمہیں اللہ کی طاقت کا نہیں پتا؟ یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بڑا بیچارے دن رات لگے رہتے تھے، وہ نہیں جی نہیں کلا اللہ نہیں کر سکتا، اور نہیں جی نہیں، نہیں جی نہیں، نہیں جی نہیں۔ آخر کر ایک دن یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ سمجھ لو لوگو، اب اللہ کا عذاب اب آنے والا ہے۔ اور قرآن مجید نے یہ بیان کی ہے، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو پھر ایک دن یہ آخری وارننگ دے دی، لوگوں اگر نہیں نہ ماننا تو عذاب اللہ کا آنے والا ہے۔ یہ بات کہہ کہ یونس علیہ السلام اللہ کی طرف سے ابھی حکم نہیں آیا تھا، یہ بات تو اللہ کی طرف سے ہے تھی کہ عذاب آنے والا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا اللہ نے کہ کس دن آنا ہے۔ یونس علیہ السلام زیادہ ڈر گئے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ یونس علیہ السلام جو تھے نا، یہ سمجھے کہ عذاب آنے والا ہے، ابھی اللہ کی طرف سے دن نہیں بتایا گیا تھا، لیکن یہ ڈر کے جلدی نہ اپنے علاقے سے جلدی نہیں گرے ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں إِذْ أَبَقَ، بلکہ دوڑے ہیں کہ اللہ کا عذاب بس اللہ نے کہہ دیا آنے والا ہے تو آنے والا ہی ہے، اللہ نے ابھی دن نہیں بتایا تھا، یہ ڈر گئے زیادہ۔ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اپنے علاقے سے نکلے، آگے دریا آ گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ دریا فرات تھا۔ یہ فرات کے اندر انہوں نے دیکھا دریا کے اندر کی ایک کشتی ہے، وہ مسافروں کو بٹھا کے دوسری طرف نہ لے کے جانے، مسافر بیٹھ رہے ہیں، وہ کشتی نے دوسری طرف لے کے جانا ہے،
یہ قرآن آبا ایزا آبا کا یہ قرآن مجید کے الفاظ ایزا آبا کا الفلک المشحون کشتی نکو نک بندیاں نہ پری سی نکو نک یہ کہنے میں منبال ہے جو منبال ہے یہ کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے یہ کشتی کے اندر بیٹھ گیا جب کشتی کے اندر بیٹھا قرآن مجید کے الفاظ ہیں اذا بقى الى الفلك المشحون کشتی پہلے پورے بندوں کے ساتھ بھری ہوئی تھی جب یہ بیٹھے ہیں نا ذرا کشتی چلی ہے تو وہ کشتی چلانے والا کہنے لگا ایک بندہ کٹ کرنا پڑے گا میں ایک کشتی نہیں چلنا سارے ڈوب جانا قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْرَزِينَ انہیں کہا کیڑا بندہ ہے کٹ کریے ہوں پاسی دے دریا دے وچکار آئے ہیں جیڑا بندہ کٹ ہویا دریا دا پانی انہیں ڈوب کے مر جانا کہنے لگے چلو میں پھٹا پھٹنا پورا پالو جدا نہ آوے وہ بندہ بچو کٹ کرو نہیں تے سارے مر جانا ہے فَسَاهَمَ پورا پایا گیا فَكَانَ مِنَ الْمُدْغَسِينَ اور پورا نکلا ہے یونس علیہ السلام دے نام ہے اور جب پورا نکلا نا تو کہنے لگے اتنا شریف آدمی نیک بندہ شکل سے معلوم ہوتا ہے اور یار دوبارہ پورا پاؤ اور دوبارہ پورا پایا پھر انہوں نے نام پھر کہنے لگے تیسری باری آخری باری پورا پایا پھر ان کے نام یونس علیہ السلام اور پھر قرآن فَكَانَ مِنَ الْمُدْغَسِينَ انہوں نے یونس علیہ السلام کو تکا دے کے دریا کے اندر انہوں نے پھینک